بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ دن جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا فرقہ مماتیت کا تعارف اور کچھ منشا ہے اختلافات۔ آپ کو الحمدللہ بخوبی یاد ہوگا جن میں دو منشا اختلاف جعلی اور ایک منشا اختلاف ہے، بولیں تو صحیح نا، ایک منشا اختلاف ہے اصلی ہے۔ پتہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بندے سے پوچھو نا بولیں تو جواب میں سر ہلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 4 کلو کا سر ہلاتے ہو، 4 چھٹانک کی زبان ہلایا کرو، زبان ہلانا زیادہ آسان ہے۔ 2 جعلی اور ایک ہے اصلی منشا اختلاف۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، یاد ہے نا؟ اسی بنیاد کو سامنے رکھیں گے تو جس میں مثالی کا مسئلہ سمجھ پائیں گے۔ اگر وہ ذہن میں نہ رہا تو جس میں مثالی کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ان میں اصلی منشا اختلاف یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی زندگی کے قائل ہیں، جبکہ مماتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی زندگی کے منکر ہیں۔ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو تو دونوں زندہ مانتے تھے، ہم حضور کی روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ مماتی حضور پاک علیہ السلام کی صرف روح کی زندگی کا قائل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات ذرا سمجھیں کہ جب مماتیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف روح کو زندہ مانتے ہو، جسم کی زندگی نہیں مانتے، تو مماتی ایک ڈھکوسلا چھوڑتے ہیں کہ بابا ہم حضور پاک علیہ السلام کے جسم مثالی کے زندہ ہونے کے قائل ہیں، ہم جسم مثالی مانتے ہیں زندہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جسم مثالی کے ساتھ زندہ ہیں، تو جیسے ہم حیات روحانی مانتے ہیں ویسے حیات جسمانی مانتے ہیں۔ یہ اعتراض غلط ہے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کے جسم مثالی کے زندہ ہونے کے قائل ہیں، پھر خواہ مخواہ سے بھونڈی دلیلیں کبھی ادھر کبھی ادھر سے پیش کرتے ہیں، ہمارے حضرات پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو جب مماتی کہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مثالی کے زندہ ہونے کے قائل ہیں تو ان پہ پکڑ کا ذرا طریقہ سمجھیں۔ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں کہو آپ کا دعویٰ ہے کہ مسئلہ اور عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ گرفت مسئلہ جسم مثالی پہ سمجھیں۔ انہیں کہو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دو جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء کرام کا جسم مثالی زندہ ہے۔ ایک آیت پڑھ دو پورے قرآن سے، ہم آپ کے ہاتھ چوم لیں گے۔ پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں ہو کہ جسم مثالی زندہ ہے، یہ یاد رکھو۔ بلکہ جسم مثالی کا نام بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مماتی یہاں سے قرآن پاک سے ہاتھ دھو لے گا کہ اب اس کے پاس جسم مثالی کے لفظ کے لیے قرآن پاک ساتھ بتائیں نا، ساتھ نہیں دیتا۔ چلو بھئی حدیث پاک پڑھ لو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ دو جس میں ہو کہ جسم مثالی زندہ ہے۔ آپ یقین مانیں حضور پاک علیہ السلام کے ایک فرمان نہیں ہے کہ جسم مثالی زندہ ہوتا ہے۔ جسم مثالی کے مسئلے پہ مماتیت کے پاس فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ پکڑ ذہن میں رکھے، میں جسم مثالی زندہ ہے نا، ہاں میں زندہ ہے، چلو پڑھو فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کسی ایک صحابی کا قول پڑھ کے سنا دو بھئی یہ جسم مردہ ہے، حضور کا جسم مثالی زندہ ہے، نہیں پڑھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب مماتیوں کی دلیل کیا ہوگی؟ جسم مثالی زندہ ہے، دلیل تو نہ کہوں ڈھکوسلا کہوں، وہ اس پہ ڈھکوسلا چھوڑتے ہیں، بابا صوفیاء قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بہانہ پیش کرتے ہیں؟ صوفیاء اس کے قائل ہیں۔ قرآن حدیث میں جب نام نہیں ملتا نا اللہ اللہ کے رسول کے فرمان میں جسم مثالی زندہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء قائل ہیں۔ اب صوفیاء میں بزرگ پیش کریں گے، قاضی ابن عربی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، فلاں فلاں، اس طرح 1 2 3 4 بزرگ ان کے پاس ہیں، وہی پیش کر دے۔ ٹھیک ہے،
سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، جب مماتی کہہ دیں نا کہ صوفیاء جس میں مثالی کے کیا ہے قائل ہیں، تو اس پہ بھی پکڑ کے ایک دو طریقے سمجھ لیں۔ اول انہیں کہو سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ صوفیاء کے اقوال عقیدے کے بارے میں حجت ہیں؟ آپ بتائیں۔ جب ہم پیش کرتے ہیں مماتی کہتے ہیں رحمہ اللہ من دیو، رحمہ اللہ من دیو، ہم بزرگ پیش کریں نا فلاں رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تو مماتی کہا کرتے تھے رحمت اللہ مانتے ہو، کلام اللہ مانو، رسول اللہ مانو، ٹھیک ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت اکاڑوی نے خود اپنے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک جگہ میرے ساتھ مماتیوں کی بحث ہوئی تو مجھے کہنے لگے رحمہ اللہ چھوڑو کلام اللہ مانو، تو میں نے کہا میں کلام اللہ بھی مانتا ہوں، رسول اللہ بھی مانتا ہوں، رحمہ اللہ بھی مانتا ہوں، نہیں مانتا تو غلام اللہ یا عنایت اللہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پکڑ اکثر کہتے ہیں نا رحمہ اللہ چھوڑو، اور مماتیوں کے پاس جس میں مثالی کے باب میں فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کی فا بھی نہیں ہے، یہاں ہی رحمہ اللہ کی بات پیش کریں گے اور جھوٹی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں لگائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب ذرا سمجھے، پہلی تو کیا کہیں گے کہ عقیدے کے باب میں صوفیاء کرام کے اقوال ہے حجت نہیں ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات، صوفیاء جس میں مثالی کے قائل ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، جو مماتیوں نے پیش کیا نا صوفیاء کی بات، صوفیاء جس میں مثالی کے، مگر صوفیاء اور مماتیوں کے جس میں مثالی میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مماتیوں کے جس میں مثالی ماننے میں اور صوفیاء کے جس میں مثالی ماننے میں بہت فرق ہے۔ صوفیاء روح کا دوسرا نام جس میں مثالی کہتے ہیں، روح کو دوسرے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں روح کے کتنے نام ہیں؟ ایک نام ہے روح، ایک نام ہے جسم مثالی، وہ روح کو جسم مثالی سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت علامہ عثمانی رحمہ اللہ یہی بات لکھتے ہیں کہ صوفیاء ارواح کا جسم ثانی، اسم ثانی جسم مثالی کہتے ہیں، جسم مثالی کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ روح کو جسم مثالی کہہ دیتے ہیں۔ اور مماتی علیحدہ ایک جسم مانتے ہیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنا ہوا۔ آپ نے دائیں حق بھی اٹھا لیں، اقامہ بھی ان کی اٹھا لیں، اس میں دیکھتے چلے جائیں۔ اجسام میں موہوبہ، اوپر سے ہبہ ہوتے ہیں، یہ الگ جسم مانتے ہیں۔ صوفیاء روح کا دوسرا نام جس میں مثالی مانتے ہیں، اور مماتی مستقل ایک الگ جسم مانتے ہیں۔ گویا اہل سنت والجماعت بھی دو چیزیں مانتے ہیں، جس میں مثالی اور جسم، جسے روح کہتے ہیں، یا روح اور جسم۔ اور مماتی تین چیزیں مانتے ہیں، روح، جس میں مثالی اور جس میں اصلی۔ صوفیاء اور ان میں فرق آ جائے گا، یہ پہلا فرق میں نے بتایا، سمجھے؟ ان کا جس میں مثالی ماننا صوفیاء کا جس میں مثالی نہیں ہے، فرق ہے۔ دوسرا فرق سمجھے، صوفیاء جس میں مثالی کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی جسم، اس کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ جس میں مثالی کی زندگی کے ساتھ ساتھ، یعنی روح کی جس زندگی الگ جس میں مثالی نہیں ہے، اس روح کی زندگی کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی جسم بھی زندہ مانتے ہیں قبر مبارک میں۔ تیسرا فرق، جسم مثالی کی زندگی کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام اس جسم مبارک کا سما بھی مانتے ہیں۔ اس کو اسی کے ضمن میں لے لیں یا الگ بنا لیں، میں تو کہتا ہوں الگ رکھ لیں گے، مماتی سما کو آج کل ایک الگ حیثیت سے مانتے ہیں۔ کتنے فرق ہو گئے؟ تین۔ پہلا فرق کون سا تھا؟ صوفیاء کا اور ہے، اور ان کا مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنا ہوا، اور صوفیاء کس کو مانتے ہیں؟ روح کو۔ دوسرا فرق، وہ جسم مبارک کے ساتھ ساتھ اصلی جسم کے بھی۔ تیسرا، سما کے بھی قائل ہیں،
ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 فرق ہیں، مماتی صوفیاء سے استدلال نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ سمجھ آ گیا؟ اب ایک بات ذہن میں تھوڑی سی چلو سمجھ لیں، لکھنے کو چھوڑیں، کہ صوفیاء جس میں مثالی کیوں مانتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے کشف ہوتے ہیں، کرامات ہوتا ہے، روح کے ساتھ کوئی روحانی فیض اور تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی بنیاد پہ اس کو جس میں مثالی اور مختلف جگہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا آنا جانا، وہ روح کا فیض۔ اور یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کشف اور خوابیں عقیدے کے باب میں حجت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ مانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہاں 1-2 باتیں اور بھی سمجھ لیں۔ مماتی کہے گا جس میں مثالی جو نہیں ہے، ان کے 1-2 شبہات ہیں، وہ ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلا شبہ ذرا سمجھیں، انبیاء کرام نے حضور پاک علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نماز پڑھی ہے نا، کس جگہ؟ بیت المقدس۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس میں مثالی وہاں نہیں آئے تھے، دیکھو جس میں مثالی آئے تھے وہ جس میں مثالی تھے۔ پہلا شبہ ان کا کہ انبیاء نے جو نماز پڑھی ہے وہ جس میں مثالی کے ساتھ پڑھی ہے۔ کائنات میں نصوص قطعیہ میں سے ایک دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جس میں مثالی آئے تھے، یاد رکھو۔ نصوص قطعیہ میں سے ایک دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہاں جس میں مثالی آئے ہیں، یہ ہمیں نصوص قطعیہ میں سے ایک دلیل پڑھ کے بتا دیں۔ یہ بھی نرا ڈھکوسلا ہے، قیاسات ہیں، صوفیوں کی باتیں ہیں، اقوال ہیں۔ ہمیں پہلے کہتے ہیں قیاسات، کشف، خوابیں، اقوال، صوفیوں کی باتیں یہ عقیدے کے باب میں حجت ہے نہیں ہے، تم نے کہاں سے نکالا؟ ہمارے پاس تو دلائل ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیچھے انبیاء کرام آئے ہیں، میں نے انبیاء کو دیکھا ہے، لقیت موسیٰ مررت علی موسیٰ، یہ لفظ ہیں۔ تو موسیٰ جس میں مثالی کا نام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں میں لقیت آدم، میں حضرت آدم سے ملا، فلاں سے ملا۔ کہتے ہیں نا لقیت روح آدم، لقیت روح موسیٰ، یہ لفظ تو نہیں ہے مررت علی روح موسیٰ، نہ مررت علی موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یہ تو نہیں ہے۔ قائمتن ہونا چاہیے تھا اگر روح کا معاملہ تھا تو یاد رکھیں ہمارے پاس نصوص قطعیہ میں سے دلائل ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اصلی جسم تھے۔ قرآن پاک سورہ زخرف میں ہے فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں آپ شک مت کرو۔ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہی ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ ہے، تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ روح موسیٰ قرآن نے نہیں کہا، جس میں مثالی موسیٰ نہیں کہا، تو اصلی اجسام سے ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہاں بعض حضرات نے قول پیش کیا ہے کہ جس میں مثالی ہو سکتے ہیں، بعض نے قول پیش کیا ہے۔ جہاں بعض حضرات قول اپنا پیش کر دیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں شریعت کے اندر کوئی نصوص ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد عقیدے پہ رکھی جا سکے۔ اگر یہ قول ٹھہرا ہوا ہے کہ جس میں مثالی تھے تو یہ قول بھی ہے کہ زیادہ احسن قول یہ ہے کہ ان کے اپنے اجسام ہی تشریف لائے تھے۔ ایک بات اور سمجھیں، اس پہ ایک نقض وارد کریں گے وہ لوگ کہ یہ جو اصلی جسم تھے کیا یہ قبروں سے نکل کر آئے تھے؟ قبروں سے نکل کر آئے تھے، ٹھیک ہے، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ ایک بات اس پر ایک جواب دیں اور ایک سوال بھی کریں، انہیں کو 1 منٹ، باقی انبیاء کو چھوڑو۔ آپ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا بتا دیں، مماتیوں سے پوچھیں حضرت عیسیٰ قبر میں ہے؟ حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ ان کی روح آئی تھی، بتاؤ اگر روح آئی ہے تو اس جسم میں کیا ہے؟ یا 2 عیسیٰ بن گئے ہیں؟ یا یہ جو جسم مثالی بن گیا ہے اس جسم کو ختم کیا گیا؟ اگر ختم کیا گیا دوسرے جسم کو نماز کے بعد تو نبی کا جسم تو ختم نہیں ہوتا، کیا کرو گے؟ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو کہ وہ تو لکھا ہوا ہے قیامت سے پہلے آئیں گے، حضور کے بعد آئیں گے، اب کیوں آئے ہیں؟ وقتی طور پہ آئے ہیں، میں کہوں گا وقتی طور پر انبیاء بھی قبروں سے نکل کے آئے ہیں، سمجھے؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو وہاں لایا گیا، قبروں سے نکال کے لایا گیا، آسمانوں سے اتار کے لایا گیا، ایسا ہی ہے۔ ورنہ ہمیں شریعت سے دکھا، قرآن کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انبیاء آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے نا قبروں سے نکل کے آئے ہیں۔ اب یہ اگر آپ کو کہیں نا کہ قبروں سے کیسے نکلتے ہیں،
کہ تو فنفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اس طرح کی آیات پڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں نکلیں گے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی تو قیامت میں اتریں گے نا، اس کا جواب تم دے دو۔ وہاں آپ تعویل کرو تو جائز، ادھر ہم تعویل کریں تو حرام، تیری بات جر دے اور ہماری بات جر نہ دے۔ اس پر میں نے آپ کو ایک آسان مثال سمجھائی تھی، ذہن میں ہے؟ تیرے 10 اصلی ہیں، ہمارے نقلی ہیں، تو تعویل کر تو ٹھیک، ہم تعویل کریں تو مجرم۔ حضرت عیسیٰ کا جواب ایک۔ دوسری بات اور ذہن میں رکھو کہ ہم نے جو کہا نا قبروں سے نکل کے گئے ہیں، تو اس پہ مماتی کیا اعتراض وارد کرے گا؟ یہی کرے گا نا، یار کیسے گئے ہیں، کیسے قبروں سے نکلے؟ تو ہم انہیں کہیں گے بابا عبد الواحد قریشی لے گیا ہو نا، تو پھر تو تم اعتراض کر سکتے ہو کہ مولوی صاحب آپ کیسے لے گئے ہیں، لے کر کون گیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ اعتراض کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا جواب ہے۔ میں لے کر گیا ہوں نا، تو مجھے کہہ سکتے ہو یار تیرے پاس اتنی طاقت کیسی، انبیاء کو قبروں سے نکال کے لے گئے ہو؟ یہ کون لے کر گیا ہے؟ اللہ لے کر گیا ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز پہ اوپر قادر ہے، بغیر آکسیجن کے بندہ تو اوپر جا نہیں سکتا۔ حضور بغیر آکسیجن کے گئے نہیں، سمجھے؟ وہاں گئے ہیں، اللہ اللہ خیر سن، اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو جب ساری چیزیں اس رات اللہ کی قدرت والی تھی، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، انبیاء لے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو لے گئے ہیں۔ یہاں ایک دو بات سے ذرا اور سمجھیں۔ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پہ اس کو بحث کریں گے، شبہات آخری ٹائم پہ رکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات قبر میں ہوئی، پھر بیت المقدس میں ہوئی، پھر اوپر ہوئی، تو کیا 3 جگہ موسیٰ حاضر تھے؟ یہ اعتراض انشاءاللہ مررت علی موسیٰ والروایت میں ہوگا۔ تو جس میں مثالی کو کچھ نہ کچھ سمجھے ہے نا، تو یہ ہے۔ ایک بات اور ذہن میں ساتھ ساتھ رکھیں، مماتی جس میں مثالی کے ساتھ عذاب اور ثواب کا بھی قائل ہے، اور انبیاء کرام کی بھی جس میں مثالی کا قائل ہے، اس پر بہترین بحث اگر آپ نے دیکھنی ہو نا کہ ان کے اوپر سوالات کتنے وارد ہو سکتے ہیں، تو بہترین بحث جن نے کی ہے وہ محقق کے دوران حضرت مولانا نور محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قائلین جس میں مثالی پہ 80 سوالات کے نام سے ایک کتاب لکھ دی ہے۔ قائلین جس میں مثالی پر 80 سوالات، اس نام سے انہوں نے ایک رسالہ لکھ دیا ہے، آپ اس کو لے لینا، بہترین انہوں نے سیر اصل گفتگو کی ہے، اور مماتی اس کی 80 سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اگر پہلا سوال انہوں نے اس طرز پہ لکھا ہے نا، پہلے کا جواب دیں تو دوسرے میں پھنسیں گے، دوسرے کا جواب دیں تو پہلے میں پھنسیں گے، اس طرز پہ سوالات ہیں، سمجھے؟ مولانا نور محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائلین جس میں مثالی سے 80 سوالات، قائلین جس میں مثالی سے 80 سوالات۔ کیوں ہنستے ہیں اللہ کے بندے؟ استاد سے شاگرد پوچھ رہا ہے، اس پہ ہنسنا کیا ہے؟ نہیں ہوتی بعض اوقات تو میں 4 بار صرف اس لیے دہراتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، میں کہہ جاؤں گا اور پھر تم بیٹھے ہوں گے۔ کلاس کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، رنگ روٹ کی ہوتی ہے۔ رنگ روٹ کا معنی اس سے غلطی ہوتی ہے، آفیسر اسے سمجھاتے ہیں فوج میں، یہاں اس سے غلطی نہ ہو، ہم سمجھائیں نہیں تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو ایک تو بندہ بول رہا ہو نا، تو اس وقت بندہ بولے تو مسئلہ تھا، اب تو میں خاموش تھا۔ ایک بات اور پوچھیں کیا مسئلہ ہے؟ جی مولانا نور محمد توسوی، ترنڈا محمد پناہ، ضلع رحیم یار خان، ان میں سے 1 2 3 میں سوال آپ کو ذہن میں رکھوا دیتا ہوں کہ وہ کس طرز پہ کتاب ہے۔ کبھی مماتیوں سے بحث ہونا تو جس میں مثالی پہ 1 2 سوالات لکھ لو، کبھی ان سے بحث ہو سوالات جس میں مثالی کے متعلق۔ سب سے پہلا سوال وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن حدیث سے ثابت کرو، ایک سوال۔ اسی طرح جب وہ کہہ دیں جس میں مثالی زندہ ہے، تھوڑا چلتے چلتے ان سے ایک سوال اور پوچھیں کہ جب جس میں مثالی زندہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی کتنے جسم ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ حضور پاک علیہ السلام کے 2 جسم۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تم نے جس میں مثالی مانا نا، وفات کے بعد مانا پہلے مانا؟ وفات کے بعد دوسرا محمد ماننا کفر ہے یا اسلام ہے؟ ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی ماننا یہ عقیدہ تناسخ سے تو نہیں ملتا ہندوؤں کے عقیدے سے، یہ گیا ہے اور دوسرے جسم میں واپس آ گیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ آپ کو پتہ ہے؟ یہ لکھ لیں، چلو لکھ لیں، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ عقیدہ تناسخ ہندوؤں کا کیا ہے؟ بولیں۔
تھوڑا سا اس کو مزید کھولو، ہے تو یہی. اگر ہندو قوم کا یہ نظریہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی جو روح ہے دوبارہ کسی برے جانور کی شکل میں آ جاتی ہے، اور اگر نیک ہوتا ہے تو نیک تو ہوتا ہی نہیں. ان کے مطابق اچھا ہوتا ہے نا، تو اچھا جانور بن کے آتا ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، یہی جواب ہے. یہ عقیدہ تناسخ ہے ان کا، یہ اس کے ساتھ تو کہیں نہیں ملتی جلتی. اگر یوں ہے کہ دوسرا جسم بن گیا ہے، یعنی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس سے ختم نبوت کا انکار ثابت نہیں ہوتا؟ پھر اس کو اگر آپ خطیبانہ رنگ میں یا عوامی رنگ میں سمجھانا چاہیں نا، تو آپ یوں کہیں کہ بابا ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ نے جس سانچے سے نبی کو بنایا وہ سانچہ بھی توڑ دیا ہے، تو کیا تو اس سانچے سے دوسرے نبی بنا رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کائنات میں آمنہ کا در یتیم ایک ہے، سونا ایک ہے، خاتم النبیین ایک ہے. آپ نے تو اور مان رکھی. اس طرح پھر بندہ عوام میں سمجھا سکتا ہے. سمجھے؟ ایک بات اور سمجھے. اب جب انہوں نے دوسرا نبی اوپر مان لیا، چلو وہی زندہ، میں مان گیا. اب ایک سوال تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ نیکیاں اس جسم نے کی، تکلیفیں اس جسم نے اٹھائیں، مصائب آلام پریشانیاں اس جسم پہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بدلے میں جنت کی نعمتوں سے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جس میں مثالی مزے لے رہا ہے، متلذذ ہے، تو کیا قانون خداوندی کے خلاف نہیں ہے؟ نیکی ایک کر رہا ہے اور سزا اور جزا کا معاملہ دوسرے کے ساتھ ہے. تیسرا آپ سمجھے ذرا، وہ ایسا سوال ہے ان کے پاس الحمدللہ اس کا جواب نہیں ہے. ان سے یہ پوچھیں بھائی قیامت میں کون سے جسم کو جنت داخل کیا جائے گا؟ قیامت کے میں محشر کے بعد کس جسم کو جنت داخل کیا جائے گا؟ جس میں اصلی کو یا جس میں مثالی کو؟ ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں جس میں اصلی کو، تو مثالی کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، تو ایک تو کہیں گے نا یا اصلی یا مثالی. اگر جس میں اصلی جنت جائے گا تو مثالی کا کیا ہوگا؟ اور اگر مثالی جنت جائے گا تو اصلی کا کیا ہوگا؟ سمجھے؟ اس پر اس کو مزید بھی کھول سکتے ہیں آپ کہ اگر جس میں مثالی کو نہ بھیجا جائے گا، اصلی کو بھیجا جائے گا، جس میں اصلی جنت جائے گا، مثالی نہیں جائے گا، تو مثالی کا کیا کیا جائے گا؟ اس کو ویسے مردگی کی حالت میں رکھا جائے گا یا زندہ رہے گا یا جسم ختم کر دیا جائے گا؟ فضول رکھنا تو یہ تو قانون خداوند کے خلاف ہے، تو لغو کام ایسے ہی پڑ رہا ہے. اور اگر وہ جسم ختم کیا جائے گا تو نبی کے جسم ختم ہوتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں نا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں مماتی آ گیا، صدام آ گیا جگہ نا. کھلے لفظ میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس پہ ذرا بتائیں نا، یہ لا یمکن انشاءاللہ یوم القیامہ، ان سے ممکن نہیں ہے بیچاروں سے. میری ایک مماتی سے بات ہوئی نا، چلو لکھ لیں، اس کو لکھ لیں. وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو اعتراض تم ہم پہ وارد کرتے ہو نا، یہ صوفیاء پہ وارد کر دو نا. جیسے میں نے لکھوایا کہ صوفیاء بھی تو قائل ہے نا، یہ صوفیاء سے پوچھ لو، وہ بھی تو مانتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں. وہ جسم مانتے ہی نہیں ہے، جس میں مثالی کا دوسرا نام، روح کو دوسرا نام مانتے ہیں. روح کا دوسرا نام اس پہ تو سوال آ ہی نہیں سکتا. وہ تو اسی روح کو اس میں داخل مان کے جنت جائیں گے، اس پہ سوال نہیں آ سکتا. انہیں نام جسم رکھا ہے اس میں ثانی روح کا، اس میں ثانی ہے، جس میں ثانی نہیں ہے، اس میں ثانی ہے، روح کا دوسرا نام ہے. اس پہ سوال ہے. یہ خلط مباحث ہے. کبھی کہنا صوفیاء سے پوچھو، فلاں ہے فلاں ہے. انٹرنیٹ پہ ایک کلپ چڑھا ہوا ہے استاد جی گھمن صاحب کی، جو جماعت المسلمین والوں سے بحث ہوئی ہے نا لاہور میں، کہ یہ قبر ہے، یہ اوپر قبر ہے، یہ قبر ہے، یہ اوپر قبر. اس پہ تھوڑی سی بات صحیح فرمانے لگے یہ قبر ہے. ایک بڈھا درمیان میں انہیں کا کھڑا ہو گیا. آپ اس کو دیکھیں نا، 18 منٹ کی وہ بحث ہے، بہت پیاری استاد جی اس میں بحث فرماتے ہیں. بڈھا ان کا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ قبر ہے، قبریں تو اوپر ہوتی ہیں. تو استاد جی کی پکڑ دیکھیں اس میں. استاد جی نے گرفت کرتے ہوئے کہا کہ میں اب آیت پڑھتا ہوں، قبر یہ ہے.
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑی جائیں گی تو اکھیڑی یہی جائے گی جس کو بند کیا جائے گا، اوپر تو کچھ رکھا ہی نہیں گیا تو بند کیا کریں گے. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ اور لَا تَقُومُ، اس طرح کی آیات استاد جی نے پڑھی جو میں نے اس دن آپ کو بتوائیں. اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ استاد جی نے کہا میں نے پڑھ دیا دلیل، اب تو پڑھ کے زمینی قبر نہیں ہے، اوپر والی ہے، شاباش پڑھو دلیل. کہتے اشرف الجواب میں حضرت تھانوی نے جو لکھا ہے. تو استاد جی کہنے لگے اشرف الجواب اور حضرت تھانوی یہ قرآن ہے؟ تو بھٹے کی بات انہوں نے اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، تمہیں آئی ہے. میں نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کو سمجھ نہیں، تم کہتے ہیں بزرگوں کی سمجھ قرآن کے خلاف ہے اور تم خود ڈائریکٹ وہیں پہ آ گئے. سمجھے ہو نا؟ اس بیچاروں کے پاس اس پہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نصوص قطعیہ میں، بس یہی تھا جو میں نے آپ کو لکھوا دیا.